بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس عمل کا ذکر فرمایا جس کے بعد سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو سارے اعمال کے اندر خرابی رہ جاتی ہے، سارے اعمال کے اندر نقصان رہ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے. کوئی بھی عمل کیا ہے اس کے بعد استغفار آتا ہے. نماز پڑھ کر جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد آدمی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ استغفار کس بات پر مانگی ہے؟ اس نے کوئی گناہ کا عمل تو نہیں کیا ہے، بلکہ یہ استغفار اس بات پر مانگی ہے کہ اس عمل کے اندر کوئی کمی کوتاہی اگر ہوئی ہے، اور ہوتی ہے، انسان سے بشر ہے ہم، غلطیاں تو ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، دھیان میں، توجہ میں، پڑھنے میں، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو انسان استغفار پڑھتا ہے. جب استغفار پڑھتا ہے تو ایک تو اس عمل کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کی تلافی فرما دیتے ہیں. دوسرا، استغفار کرنے سے آدمی کے اندر عمل کرنے پر تکبر نہیں آتا ہے کہ بھائی جس عمل سے میں اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوں اس سے میری کیا بڑائی ہے، میں کیا بڑا ہو گیا. ہم وہاں گئے تھے پنجاب میں، شہر کا نام تو مجھے یاد نہیں، مولانا نذر الرحمن صاحب کے استاد تھے، سبحانی محمود یا سلطانی محمود نام تھا. ان کے ساتھ میرے گشت میں تشکیل ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، بہت بڑے عالم تھے، کہ حضرت یہ نماز کے بعد استغفار کیوں مانگتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اس میں دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ جو عمل کے اندر آپ کی کمی کوتاہی ہوئی، اللہ استغفار مانگنے سے اس عمل کی کمی کوتاہی کو معاف کر دیتے. دوسرا، استغفار کرنے سے آپ کے دل میں عمل کرنے کے بعد تکبر نہیں آتا کہ میں نے کوئی عمل کیا تھا، کیونکہ وہ عمل ہی ناقص ہے، استغفار مانگ رہا ہے. میرے دوستو، بزرگوں، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور وہ توبہ قبول کرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوتا. اللہ پاک کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک اللہ سے بچھڑا ہوا بندہ اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے، استغفار کر لے. حدیث شریف میں
اس کی ایک مثال دی ہے، توبے کی مثال دی کہ توبے پر اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنا سامان سفر سواری پر باندھا، گھوڑے پر، اور سوار ہو گیا، چلتے چلتے یہاں تک کہ تک گیا، سفر میں تک گیا۔ پہلے یہ تو گاڑیوں والا سفر تو نہیں ہوتا، گھوڑوں والا ہوتا، اس میں اٹھنا چڑھنا اترنا دقت ہوتی تھی آدمی کو۔ تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ذرا تھوڑا سا آرام کر لوں تو اس کے بعد کھانا کھاؤں گا، تھوڑا سا آرام کروں اس کے بعد کھانا کھاؤں گا، جو سواری پر لدا ہوا تھا۔ اب یہ آدمی ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا اور اس کی آنکھ بند ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جب جاگا اپنی نیند سے تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ سواری غائب ہے اور سامان بھی اس پہ غائب، سامان تو سواری پہ بندھا ہوا تھا۔ تو یہ آدمی سواری کی تلاش میں پھرنے لگا۔ اب اس نے لمبا سفر کیا تھا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اس کو وہ سواری نہیں ملی، سواری اس کو نہیں ملی۔ یہ اپنے زندگی سے نا امید ہو گیا، یہ پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، اور بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اب تو مجھے مرنا ہی ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو یہ پھر آ کر اس درخت کے سائے میں انتظار کر لیٹ جاتا ہے کہ چلو سائے میں تو انتقال ہو جائے۔ اب یہ جب لیٹتا ہے اچانک اپنے آنکھوں کو کھولتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سر پر کڑی ہے اور سامان اس پہ لدا ہوا ہے۔ اس کو پھر اپنے زندگی کی امید پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ انشاءاللہ پھر کھانا توشہ مل گیا، کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا اور میری زندگی کی اندر پھر وہ تازگی آ جائے، اور اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ یہ کہتا ہے انتہائی خوشی میں، دیکھو کہتے ہیں ایک رونا غم کا ہوتا ہے، ایک رونا خوشی کا بھی ہوتا ہے، یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی انتہائی خوش ہو کر رونا شروع کر دے۔ تو یہ اس سواری کو دیکھ کر اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ کیا کہتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ میرا توشہ مل گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ بیچارے کا ہوش حواس اپنے ٹھکانے نہیں ہے، بجائے اس کہنے کہ یا اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ کیا کہتا ہے، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ اس کو خیال ہی نہیں رہتا، ہوش حواس نہیں رہتا۔ تو یہ بندہ جو ہے اس وقت جو خوش ہوا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اور اپنے ہوش حواس میں نہیں ہے اور الفاظ الٹا کہہ رہا ہے، اللہ پاک کو بندے کے توبے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ اور دوسرے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے، آپ نے بہرحال سنا ہوگا
جو اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کوئی نیکی نہیں کی، کوئی آخرت کے لیے تیاری نہیں کی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی۔ اب اس آدمی کو کیا ہوا؟ جب اس کا موت کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ بیٹو، میں نے کوئی نیکی کا کام تو کیا نہیں، کوئی آخرت کے لیے توشہ تیار نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، اب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو میں منہ دکھانے کے قابل تو ہوں نہیں اللہ کے سامنے جانے پر، لہذا ایسا کر لینا اپنے عقل سے۔ اپنے عقل سے اس نے بیچارے نے سوچا کہ مجھے آگ میں جلا دینا اور میری راگ جو ہے آدھا ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راگ میری پانی میں سمندر میں بہا دینا، تاکہ ذرے ذرے میں بکھر جائے اور میرا اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہو۔ اس بیچارے کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ہوا بھی اللہ کے تابع ہے، یہ پانی بھی اللہ کے تابع ہے، یہ بغیر خدا کے حکم کے نہیں چلتے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی پتا بھی زمین درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرواتا ہے۔ قیامت کے میدان میں ایک آدمی آئے گا، اللہ پاک سے کہے گا یا اللہ یہ سب لوگ میرے مخالف ہیں، یہ سب لوگ میرے مخالف ہیں، میں اب ان لوگوں کی گواہی اپنے خلاف نہیں مانوں گا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اللہ بھی تو بڑا مہربان ہے، بندے کے بڑا خیال رکھتا ہے، ہر چیز کا اس کا تقاضا اس کی خواہش کا لیا، میں کسی کی گواہی اپنے خلاف نہیں مانوں گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اگر میں ایسا گواہ پیش کروں جس کا تم انکار نہیں کر سکو، وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ یار ایسا گواہ کون ہے، یہ لوگ ہی کھڑے ہیں، یہ تو میں نے سب سے منع کر دیا، اب اور گواہی کون دے گا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ منہ پر مہر لگا دے گا۔ یہ زبان جو ساری زندگی جھوٹ بولنے پر اور دھوکہ دینے پر اور غلط بیانی پر عادی تھی، یہ منہ پر تو مہر لگائی جائے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور دونوں ہاتھ بات کرنا شروع کریں گے۔ قرآن میں اللہ پاک لکھا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، دو گواہ چاہیے، دونوں رانے گواہی دے۔ لیکن اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے اس کا ران بولنا شروع کر دے گی، اس سے جو گناہ کیے وہ سارا پیش کر دی۔ کہتے ہیں 4 گواہ ہے ہر آدمی پر، یہ میں کتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ سب سے پہلا نمبر گواہ یہ بدن ہے، اس میں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ عمل ہو رہا ہے یہ سب اندر جمع ہو رہا ہے۔ قیامت کے میدان میں ایک گواہ یہ بدن ہے، اپنے بدن سے آدمی کہاں چھپے گا؟ دوسرے نمبر پر گواہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے، جس ٹکڑے پر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے یا عبادت کیا ہے، وہ بھی گواہ۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے بزمین چو سجدہ کر دیم، زمین ندا برایت کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ یہ زمین پر جب میں نے سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ مجھ کو ارے کمبخت، تیری ریاکاری والے سجدے نے مجھے گندہ کر دیا۔ بطواف کعبہ رفتم بحرم حرم ندادم، بحرم رحم ندادم،
کہ بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. طواف کعبہ کے لیے گیا تو حرم نے راستہ نہیں دے دیا اور کہا بار کیا کر کے آیا کہ اب آ کے مجھے گندہ کرنے کا چاہتا ہے. تو دوسرے نمبر پر یہ زمین گواہی دے گی جس زمین پر آدمی نے گناہ کیا ہے. تیسرے نمبر پر وہ کرام کاتبین جو دونوں کندھوں پہ، دائیں کندھے پر امیر ہے جو نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے پر مامور ہے جو گناہ لے. اللہ کتنا مہربان ہے، یہ دائیں کندھے والے کو امیر بنایا ہے اور بائیں کندھے والا اس کا محتاط ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے دائیں کندھے اور وہ کہتا ہے نہیں ابھی صبر کرو، مت لکھو مت لکھو، شاید توبہ کر لے یہ بندہ، شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. اگر وہ پھر وہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا اور دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے اب اس کو لکھ دو، پہلا والا گناہ لکھو، دوسرا مت لکھو ابھی جو کیا ہوا. کتنا موقع اللہ پاک دیتا ہے. اور ادھر جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا دل سے پختہ، تو یہ جو امیر ہے یہ فوراً نیکی لکھ دیتا ہے. اور جب نیکی کر لیتا ہے تو 1 کے 10 گنے کم سے کم اور 700 گنوں تک بڑھاتا ہے. اللہ کی رحمت کیسے پانی ڈولتی. تو یہ آدمی اپنے اولاد سے کہے گا کہ دیکھو کوئی نیکی کا کام تو میں نے کیا نہیں، اللہ کے سامنے جانا ہے، لہذا مجھے جلا دو اور میری راکھ کو آدھا پانی میں بہا دو، آدھا ہوا میں اڑا دو تاکہ میری پیشی نہ ہو جائے. اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے. تو اللہ پاک ہوا کو حکم دے دیں گے کہ اس کا 1 ذرہ جمع کر لو، اس آدمی کا 1 ذرہ جمع کر لو. اور پانی کو حکم دے دیں گے کہ اس کا 1 ذرہ جمع کر لو اور جمع کر دیا جائے. ہوا جمع کر دے گی، پانی جمع کر دے گی. سارے ذرات جمع کرنے کے بعد وہ اس کا جسم پھر بنا دیا جائے گا اور اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی قیامت کے دن. پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، پان پوری صاحب بتاتے تھے کہ یہ اعمال جو قیامت کے دن ہوں گے اللہ نے عبرت کے لیے پہلے سے بیان کر دی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، کیونکہ یہ تو ابھی تو ہوگا نہیں. تو اللہ پاک کہیں گے بندے یہ تو نے کیا کیا، ایک تو گناہ کیا اور دوسرا پھر گناہ سے بھاگنے کے لیے یہ جرم کیا. وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے پاس کوئی نیکی تو تھی نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا، تو میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا. تو اللہ فرمائیں گے اچھا تجھے میرے خدمت میں پیش ہونے پر خوف تھا، دل میں ڈر لگا، یا اللہ مجھے بڑا خوف لگ رہا تھا، بڑی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں اللہ کے سامنے جا کر کیا پیش کروں. تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے دیکھو بہانہ ڈھونڈتے، جاؤ بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا کہ تیرے دل میں اتنا بھی میرا خوف آ گیا کہ تو میرے سامنے پیش ہونے سے ڈر رہا ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے، یہ سب آپ کی سنے ہوئے حدیث ہے لیکن میں یہاں عبرت کے لیے پیش کرتا ہوں، ایک آدمی نے 99 کو قتل کیا، 99 آدمی کو قتل کیا. لیکن قتل کرنے سے، گناہ کرنے سے سکون نہیں ملتا. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں یہ گناہ کروں گا مجھے سکون مل جائے گا، یہ بہت بیوقوفی ہے، نہ سمجھیے.
اس سے اور بے چینی بڑھ جاتی ہے، اس سے اور جو ہے آدمی کے اندر پریشانی بڑھ جاتی. تو اس نے 99 کو قتل کرنے کے بعد کہا ابھی توبہ کرتا ہوں یار، اس سے کوئی سکون تو ملا نہیں. تو ایک عابد کے پاس جائے جو عالم نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا فضل العابد علی العالم، فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم. ایک عابد کی فضیلت تم ایک عالم پر ایسی جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر. کیونکہ وہ عبادت کچھ کیا بہت ساری مثالیں واقعات ہیں، میں آگے تفسیر میں نہیں جاتا. جب عابد کے پاس جائے گا اور اس کو یہ اپنا حال بیان کرے گا، وہ کہے گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تیرا کوئی توبہ قبول نہیں ہوگا، تجھ پہ تو اللہ کی لعنتیں برس رہی ہے. 99 مسلمانوں اللہ کے بندوں کو قتل کیا، تو اس کو غصہ آئے گا، یہ تلوار لے کر اس کو بھی قتل کر دے گا. یہ تلوار لے کر اس کا سر بھی قلم کر دے گا کہ چلو 100 تو پورے ہو جائے. لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ملے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ کہے گا اب جاؤ پھر کسی عالم کے پاس. تو عالم کے پاس جائے گا، عالم کہے گا کہ تیرا توبہ تو ضرور قبول ہوگا اللہ کیا، لیکن اس کے لیے میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ تیرا جو شہر ہے وہ سب گناہگاروں کا اور نافرمانوں کا ہے. اس میں رہتے ہوئے ماحول سے آدمی بدلتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ و یمجسانہ و ینصرانہ. ہر بچہ فطرت اسلامی بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کی ماحول میں جا کر وہ بچہ یہودی، نصرانی، مجوسی بن جاتا ہے. تو یہ ماحول تیرا ٹھیک نہیں ہے، تم فلاں بستی میں چلے جانا، وہاں نیک لوگوں کا ماحول ہے، اس میں جا کر تو اس ماحول میں اپنے گناہوں سے بچ جائے گا. تو یہ اس بستی کی طرف روانہ ہو جائے گا. اب اس درمیان میں اس کی موت کا وقت آئے گا. موت جو جب آتی ہے تو وہ تو ٹھہرتی نہیں ہے. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب موت کا وقت آ جائے نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے. لیکن اللہ کی مہربانی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب یہ زمین پہ گر جائے گا تو اللہ پاک وہ نیکوں کی زمین کو حکم دیں گے تو تھوڑی سی قریب ہو جاؤ، 1 گز قریب ہو جاؤ، اور اس کا رخ اس نیکوں کے شہر کی طرف کر دے گا. اب فرشتوں میں جھگڑا ہوگا. نیکی کی روح قبض کرنے والے فرشتے کہیں گے اس کو ہم علیین میں لے جاتے ہیں، اور برائی کی روح قبض کرنے والے فرشتے کہیں گے ہم تو سجین میں لے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ پہنچا نہیں ہے جہاں توبہ کر کے اس کو لینا ہے. دونوں کا اختلاف ہو جائے گا کہ چلو اللہ میاں کے پاس فیصلہ کرتے. وہ غفور الرحیم ذات فرمائیں گے، اللہ میاں کہیں گے جاؤ اس کی زمین ناپو، اگر اس کا فاصلہ نیکوں کی زمین کے قریب ہے تو اس میں شمار کر دینا، اس کی روح وہاں لے جانا، اور اگر بروں کی شیر کے قریب ہے تو اس میں لے جانا. اور خود کیا کریں گے اللہ پاک؟ زمین کو حکم دیں گے 1 گز قریب ہو جائے نیکیوں کے، اور منہ اس طرف کر دیں گے. تو جب اس کی زمین کو ناپا جائے گا تو یہ 1 گز قریب ہوگا نیکوں کے شہر کے، اور 1 گز دور ہوگا برائیوں کے شہر سے. تو فیصلہ ہو جائے گا، خود بخود اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کی ذات تو یہ چاہتی ہے کہ یہ بندہ میری طرف آ جائے. اس حدیث میں آتا ہے جب بندہ 1 قدم چلتا ہے میں 2 قدم چلتا ہوں، 1 ہاتھ چلتا ہے میں 2 ہاتھ چلتا ہوں، یہ 1 ذراع چلتا ہے میں 2 ذراع، 2 ہاتھ، یہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر چاہتا ہوں. اور ایک حدیث اور ایک بزرگ فرما رہے تھے
جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ تو اللہ کی طرف سے 70 مرتبہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، تیرا کیا تکلیف ہے؟ تو میرے دوست بزرگوں، گناہ تو ہم سے بے شمار صادر ہوتے ہیں، ہمارے آنکھوں کی گناہ الگ، ہماری زبان کی گناہ الگ، ہمارے کانوں کی گناہ الگ، ہمارے جسم کی ہر ایک کے عضو کی گناہ الگ ہے، لیکن اس کا اصل علاج کیا ہے کہ ہم توبہ کریں، اور توبے میں بھی اگر اللہ کا حق ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کرے، اور بندہ کا حق ہے تو توبے کے ساتھ اس کا حق ادا کر لے۔ اللہ کے حق میں سے فرائض ہے تو اس کو ادا کرنا شروع کر دے، اللہ اس کی وقت پر نہ ادا کرنے کی گناہ کو معاف کر دیں گے توبے کی وجہ سے، اور آدمی ادا کرے، اور بندے کا حق تو یوں معاف نہیں ہوگا، نہیں تو دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہر وقت اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جب نفل کی نیت باندھو تو اس میں توبے کی نیت کر لو، توبے کی بھی نیت ساتھ کر لو، کئی نیت، شکر کی نیت، استغفار کی نیت، توبے کی نیت، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر آدمی کر سکتا ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے استغفار کرتا رہے، یہ ہماری زندگی کا معمول بن جائے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائیں گے اور نیکیوں کی طرف لے آئیں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ سویا ہوا اور یہ کھویا ہوا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے، اور ہمارے جسم کے اندر گناہوں کا مزاج ختم ہو جائے، نیکیوں کا مزاج پیدا ہو جائے۔ ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے دونوں آنکھیں بند کر دو تاکہ ادھر ادھر نگاہ نہ جائے، دونوں ہونٹ ملا لو تاکہ زبان ہلے نہیں، سانس ناک سے لو، دل کے اندر جوڑتے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے، اس دل کے اندر خیال کیجئے کہ میرے اس دل کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ، یہ ذکر مبارک کے انوارات اور تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینے مبارک سے، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے، اس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، خطرات، کدورات سب کو جلا دیتا، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ